بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں ایل پی جی کی قیمتوں میں بے ضابطگی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی 350 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جس سے صارفین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مہنگی ایل پی جی نے شہریوں کے گھریلو بجٹ پر اضافی بوجھ ڈال دیا ہے۔ سرکاری نرخ موجود ہونے کے باوجود متعدد دکانوں پر صارفین سے مقررہ قیمت سے کہیں زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ متعلقہ اداروں کی کارروائیاں مؤثر دکھائی نہیں دے رہی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ایل پی جی تھوک مارکیٹ سے ہی مہنگے دام ملتی ہے، جس کے باعث سرکاری نرخ پر فروخت ممکن نہیں رہتی۔ ان کے مطابق خریداری کی لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کم قیمت پر گیس فروخت کر کے نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے ایل پی جی کی قیمتوں کی مؤثر نگرانی یقینی بنائیں، منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور سرکاری نرخ پر ایل پی جی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ صارفین کو ریلیف مل سکے۔ ضلع انتظامیہ دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کو عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں دودھ 200 روپے سے لے کر 240 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، جبکہ سرکار کی جانب سے دودھ کا ریٹ 170 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ دہی اوپن مارکیٹ میں 240 روپے سے 260 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دودھ اور دہی کا ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسر سرکاری ریٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ فیفا ورلڈ کپ فائنل ارجنٹائن کا مقابلہ اسپین۔ ننھے فٹ بال پلیئرز نے فائنل میچ میں اسپین کی ٹیم کو فیورٹ قرار دے دیا۔ فٹ بال شائقین کہتے ہیں کہ پورے ٹورنامنٹ میں اسپین کی کارکردگی بہترین رہی۔ اسپین کی ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل اسی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ مزید شائقین کا کیا کہنا جان لیتے ہیں، آفاق نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آفاق بتائیے۔ جی فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ آج اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ لاہوریوں کا جوش و خروش تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ مال ٹاؤن کے علاقے میں فٹ بال اکیڈمی میں ایک موجود ہیں، یہاں پر ننھے منھے بچے جو ہے وہ شائقین فٹ بال جو ہے وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ بچے مجھے بتائیے گا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے میچ میں؟ میں آج کے میچ میں اسپین کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ کیا وجہ اسپین کو سپورٹ کرنے کی؟ کیونکہ اسپین بہت اچھا کھیل رہی ہے اس ورلڈ کپ، اور اسپین میں میرا فیوریٹ پلیئر لامین یامال ہے۔ اسپین کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اسپین کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں اسپین کو کر رہا ہوں۔ کیا وجہ اسپین کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے اسپین اس سال بہت اچھا ورلڈ کپ جیتا ہے، اور مائی فیوریٹ پلیئر از ان دیئر لامین یامال۔ اسپین کو فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے، آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں بھی اسپین کو کر رہی ہوں۔ آپ؟ میں بھی اسپین کو کر رہا ہوں۔ سارے اسپین کے سپورٹر، کیا وجہ؟ پتہ نہیں، میں بھی اسپین کا ہوں۔ آپ؟ اسپین۔ یہاں پہ تو سارے ہی اسپین کے سپورٹر نظر آ رہے ہیں، اس طرح بچوں سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ اسپین۔ آپ بھی اسپین کے سپورٹر؟ آپ؟ رونالڈو۔ رونالڈو تو آج کا میچ کھیل رہے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں، آپ کس کو، آپ تو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں ارجنٹینا کو، یہاں پہ تو سارے اسپین کے سپورٹر ہیں۔ اسپین۔ جی آج کے یہاں پر جو ننھے منھے جو بچے ہیں، شائقین فٹ بال ہیں، یہاں پر جو ہے وہ یہ اسپین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر جو سپورٹ ہے وہ اسپین کے ساتھ ہے، اور اسپین کو یہاں پر جو ہے وہ فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آج کا جو فائنل ٹائٹل ہے فیفا ورلڈ کپ کا، وہ جو ہے وہ آج کی جو اسپین کی ٹیم ہے اس کے نام ہوگی۔ اس طرح بھی بچہ میں نظر آ رہا ہے، سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے میچ میں؟ میں آج اسپین کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس لیے ان کی ٹیم ینگ ہے ابھی، اور ابھی ان کے پاس ینگ پلیئرز ہے، ابھی وہ اچھی ٹیم ہے، ابھی وہ گول کر سکتی ہے، چانس ہے۔ لیکن ارجنٹینا کے پاس میسی ہے، اب وہ ینگ تو نہیں ہے نا اتنا، تو اگر پلیئر ینگ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا کھیلتا ہے، اس لیے جب ینگ ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے گول کرنے کے لیے۔ بالکل جی، یہاں پہ تو سارے ہی اسپین کے سپورٹر ہیں۔ ننھے منھے بچے کا آپ نے جذبہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ ساری صورتحال کا انالیسس کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اسپین میں جو ہے وہ نوجوان کھلاڑی موجود ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ ارجنٹینا میں جو میسی تو ہے، بڑا نام ہے، لیکن وہ ہے ایجڈ ہو چکا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اسپین کو جو ہے وہ فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ جی آفاق آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت حلقہ پی پی 153 میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران اور علاقہ نمائندگان نے شرکت کی ہے۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہربنسپورہ تا پھاٹک صدر کین ٹرنک سیوریج منصوبہ، جبکہ 1 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے UC 148 کے آمنہ پاک میں ٹیوب ویلز، گلیوں کی مرمت، سیوریج اور صاف پانی کی فراہمی جیسے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر LDA عقیل، ایکسین واسا سلمان مرزا، SDO واسا سلطان، SDO MCL عامر ہمایوں سمیت دیگر افسران موجود تھے، جبکہ افضل کمبو، افضل بشیر، سید اخلاص شاہ، عبدالوہاب، ملک، سیف، یاسین، میاں راشد، ملک مختار، مہر مصطفیٰ، فیضان شاہ اور حافظ عبدالعلیم بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ PP 153 میں سینکڑوں گلیوں کی مرمت مکمل ہو چکی ہے اور دیگر ترقیاتی اسکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے ہدایت کی کہ تمام منصوبے مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کیے جائیں، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور شفاف نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال سے چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم نے پیپل ہاؤس لاہور میں ملاقات کی ہے، جس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال نے مولانا محمد عاصم مختوم کی بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے بسے ہیں اور بین المذاہب رواداری کے فروغ سے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوا ہے۔ رانا محمد اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن بھی مذہبی رواداری، باہمی احترام اور پرامن معاشرے کے قیام کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا محمد عاصم مختوم نے کہا کہ پاکستان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ وطن ہے اور ملک میں امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کے قیام کے لیے کل مسالک علماء بورڈ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ معاشرے میں برداشت، رواداری اور اتحاد کے فروغ کے لیے تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں استحکام پاکستان پارٹی کے زیر اہتمام جموں کشمیر کے عام انتخابات پر اجلاس ہوا۔ صوبائی جنرل سیکریٹری شعیب صدیقی اور ضلعی صدر ملک زمان نصیب سمیت دیگر عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ جموں کشمیر کے عام انتخابات کے سلسلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا اجلاس ہوا۔ LA 41 ویلی 2 کے امیدوار سعید احمد ڈار اور LA 34 جموں 1 سے بلال مختار بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کارکنوں سے اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی جنرل سیکریٹری شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا حصہ بننے کے بعد اگلا ہدف کشمیر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ 27 جولائی کو استحکام پاکستان پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گلگت بلتستان کے اندر نہ صرف کامیابی دی، ہم لوگوں نے 5 جنرل سیٹیں جیتی اور 1 ریزرو سیٹ ملی خواتین کی اور 1 ریزرو سیٹ ملی ہمیں ٹیکنوکریٹ کی۔ 27 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے یہ دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو پیشگی مبارکباد دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ کی جماعت کی حکومت ہوگی۔ ضلعی صدر ملک زمان نصیب کا کہنا تھا کہ صدر IPP عبدالعلیم خان کی ہدایت پر تمام ورکرز متحرک ہیں۔ آزاد کشمیر کا الیکشن بالخصوص لاہور کے اندر ہم 2 سیٹوں پہ لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ 2 سیٹیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم یہ سیٹیں جیت کے دکھائیں گے اور ان سیٹوں کے اوپر بڑی اچھے طریقے سے ہم اپنے معاملات دیکھ بھی رہے ہیں اور ووٹوں کی تعداد کے اوپر قریب تک پہنچ بھی رہے ہیں جتوانے کی شکل میں۔ لاہور سے دونوں نشستوں پر استحکام پاکستان پارٹی کامیاب ہوگی۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سے ممبر صوبائی اسمبلی بلوچستان نے ملاقات کی۔ حق 2 بلوچستان تحریک کے قائدین مولانا ہدایت الرحمان اور مجیب بادینی نے مختلف مسائل پر گفتگو کی۔ مسلم ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ بھی ہمراہ تھے۔ حق 2 بلوچستان تحریک کے قائدین مولانا ہدایت الرحمان اور مجیب بادینی سے امن و امان، تعلیم،
صحت اور پسماندگی سمیت دیگر مسائل پر گفتگو ہوئی۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام کی آواز ہے اور رہے گی۔ بلوچستان میں تعلیم کے شعبے میں جماعت اسلامی اپنا اہم کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی دلچسپی اور وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی ہدایت پر پاکستان ریلویز نے لاہور اور ٹیکسلا ریلوے اسٹیشنز کی بحالی، تحفظ اور جدید سہولیات کی فراہمی پر مشتمل جامع ماسٹر پلانز کو حتمی شکل دے دی۔ ترجمان ریلویز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ان منصوبوں کی تکمیل میں حکومت پنجاب پاکستان ریلویز کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان ریلویز نے قومی تاریخی ورثے کے تحفظ، مسافروں کو عالمی معیار کی سہولیات کی فراہمی اور ریلوے اسٹیشنز کو جدید بنانے کے منصوبے تیار کیے ہیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے منصوبے میں تاریخی عمارت کی ساختی مضبوطی، بوسیدہ حصوں کی مرمت، واٹر پروفنگ، چھتوں کی بحالی، نکاسی آب کے نظام کی بہتری اور دیگر عالمی معیار کی مسافر سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ ٹیکسلا ریلوے اسٹیشن کے ماسٹر پلان میں واضح پیدل راستے، منظم پارکنگ، جدید عوامی بیت الخلاء، تاریخی ٹکٹ گھر کی بحالی، پرانے گودام کو کیفے اور ریسٹورنٹ میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ دونوں منصوبوں میں تاریخی عمارتوں اور ورثہ جاتی ڈھانچوں کی بحالی بین الاقوامی ہیریٹیج اصولوں کے مطابق کی جائے گی۔ لاہور جنرل ہسپتال نے گزشتہ ایک سال کے دوران طبی خدمات کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایمرجنسی، او پی ڈی آپریشنز اور تشخیصی سہولیات سے متعلق سالانہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ لاہور جنرل ہسپتال میں پرنسپل پروفیسر فاروق افضل کی زیر صدارت سالانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فریاد حسین اور انتظامی ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران ایمرجنسی اور او پی ڈی میں 25 لاکھ سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، جبکہ ہسپتال میں علاج معالجے کی مختلف خدمات میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مریض سب سے مقدم ویژن کے مطابق ہر مریض کو بروقت معیاری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا ہسپتال کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریض دوست اقدامات، مؤثر کوارڈینیشن اور بہتر انتظامی حکمت عملی کے باعث تمام شعبوں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فریاد حسین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا، گزشتہ ایک سال کے دوران 1,16,473 کامیاب آپریشنز کیے گئے، جبکہ 24 لاکھ سے زائد لیبارٹری ٹیسٹ بھی مکمل کیے گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسی عرصے میں 18,203 ڈائلسس، 19,144 ایم آر آئی، 76,531 سی ٹی اسکین اور 6,746 گیسٹرو پروسیجرز انجام دیے گئے۔ دو سو سے زائد کتابوں کے مصنف معروف عالم دین علامہ منیر احمد یوسفی کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ان کی علمی، دینی اور فلاحی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور کی نگینہ مسجد چائنا اسکیم میں ایک پروقار یادگاری تقریب انعقاد کیا گیا ہے۔ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں علامہ منیر احمد یوسفی کی دینی، علمی اور فلاحی خدمات کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی نے کہا کہ علامہ منیر احمد یوسفی کی شخصیت علم، اخلاص اور خدمت خلق کا عملی نمونہ تھی۔ صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی اور مفتی خلیل احمد یوسفی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ علامہ منیر احمد یوسفی کے مشن کو مزید وسعت دی جائے گی۔ تقریب کے اختتام پر علامہ منیر احمد یوسفی کی مغفرت، ملکی سلامتی، استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ الحمرہ بینکویٹ ہال ٹاؤن شپ میں منہاج القرآن کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مشائخ، دینی اور سماجی شخصیات اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے واقع کربلا کی تعلیمات، حضرت امام حسین کی عظیم قربانی اور امت مسلمہ کے لیے اس کے پیغام کو اجاگر کیا۔ کانفرنس کی صدارت راجہ زاہد محمود قادری نے کی، جبکہ پروفیسر اقبال حسین باجوہ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر احمد عفان قادری، ریاست علی، محمد سرفراز خان، حافظ غلام فرید، میاں عبدالغفور، حافظ محمد اویس بھٹی بھی موجود تھے۔ پروفیسر ذوالفقار انور سبحانی، پیر صوفی محمد اسلم اشرفی، امانت بیگ،
ثاقب علی، اسلام قادری، رضا فریدی اور افضل بھٹی سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی، حق و صداقت کے قیام اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے اپنی جان سمیت ہر چیز قربان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ واقع کربلا صبر، استقامت، اصرار اور قربانی کا ایسا روشن باب ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ علماء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے اور اتحاد امت، محبت اہل بیت اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام فری دسترخوان کا آغاز اور لنچ باکس تقسیم کرنے کی مہم شروع۔ مرکزی رہنما قاری محمد یعقوب شیخ اور ضلعی جنرل سیکریٹری چودھری حمید الحسن نے مستحق افراد میں لنچ باکس تقسیم کیے۔ شالیمار ٹاؤن میں محنت کشوں، دہاڑی دار مزدوروں اور کم آمدنی والے افراد میں لنچ باکس منصوبے کا افتتاح کیا گیا۔ لنچ باکس مہم کا افتتاح پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما قاری محمد یعقوب شیخ نے کیا۔ فری دسترخوان کا افتتاح پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکریٹری چودھری حمید الحسن گجر نے کیا۔ قاری محمد یعقوب شیخ کا کہنا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات نے محنت کش طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت خلق کے اس مشن کو مزید علاقوں تک وسعت دے گی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی یاسین سہیل کی جانب سے والٹن روڈ کی مونماکی میں شاندار مینگو پارٹی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دوستوں، عزیزوں، اقارب، سماجی اور عوامی شخصیات اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مینگو پارٹی عوامی رابطہ مہم کی شکل اختیار کر گئی، جہاں شہریوں نے کھل کر اپنے مسائل بیان کیے اور مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ یاسین سہیل اور ایڈوکیٹ شارب سہیل نے شرکاء سے ملاقاتیں کی اور علاقہ مکینوں کے مسائل سنے۔ عوام نے پانی، سیوریج، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق اپنے مسائل پیش کیے۔ یاسین سہیل نے کہا کہ عوامی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور علاقے کی ترقی کے لیے جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین اور ارجنٹینا آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان میں بھی فٹ بال شاید سرخیوں میں آ گیا ہے۔ اسپورٹس کی دکانوں پر نئے ٹرائیونڈا فٹ بال اور پسندیدہ کھلاڑیوں کے نام کی جرسیوں کی مانگ بڑھ گئی ہے، مگر پاکستان کی فٹ بال ٹیم نہ ہونا بھی شہریوں کے دکھ کی وجہ ہے۔ اس حوالے سے مزید طلحہ اشرف کی رپورٹ۔ فیفا ورلڈ کپ کا وقار پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے چکا ہے اور پورے پاکستان کے بازاروں میں مختلف قسم کے فٹ بال جرسیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں اور خریداری جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم بازی جیتتی ہے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے اور کتنی خریداری ہو رہی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور کی سپورٹس مارکیٹوں میں فٹ بال اور جرسیوں کی خریداری میں اضافہ ہو گیا۔ ارجنٹینا، اسپین، پرتگال کی جرسیوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شہری اپنی پسندیدہ ٹیموں اور کھلاڑیوں کی حمایت کے لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ دکانداروں کے مطابق ورلڈ کپ نے فٹ بال کی فروخت بڑھا دی ہے۔ فٹ بال کے حوالے سے تو دیکھیں جی بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ ٹرائی ہونڈا کا یہ نیو ڈیزائن آیا ہوا ہے، اس کی بہت ساری ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ رونالڈو کی جو کٹس ہیں، میسی کے بہت فین ہیں، رونالڈو کی، میسی کی بہت ساری کٹس سیل ہو رہی ہیں۔ اب لامین یامال جو کہ فائنل میں ہے، اس کی کٹس کی بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ کچھ بچے آتے ہیں، کچھ میسی کو لائک کرتے ہیں، کچھ جو ہے اسپین لامین یامال کو لائک کرتے ہیں، کچھ اس طرح ڈفرینٹ اور پلیئرز ہیں ان کو لائک کرتے ہیں، پھر ان کے نام کے پیچز اپنی جرسیز کے اوپر لگواتے ہیں۔ فٹ بال شائقین فائنل کے لیے پرجوش ہیں، مختلف ٹیموں کی حمایت کا اظہار کر رہے۔ فٹ بال مجھے تو اچھا لگتا ہے، کافی اچھا لگتا ہے، اور میں اسپین کو سپورٹ کر رہا ہوں، بس میسی کے علاوہ کوئی بھی جیت جائے۔ پاکستان کی ٹیم اوبویسلی ہونی چاہیے۔ مجھے یہ اسپورٹس بہت اچھا لگتا ہے، یہ بھی بہت اچھا اسپورٹس ہے۔ ایک میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں یہ پاکستان میں بھی کھیلا جائے۔ فٹ بال ایک بہت اچھی گیم ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو بھی فٹ بال کے فروغ پر توجہ دینی چاہیے۔ حکومت نوجوان ٹیلنٹ کی سرپرستی کرے تو پاکستان بھی عالمی سطح پر جگہ بنا سکتا ہے۔ ہم یہاں پر فٹ بال کھیلنے آتے ہیں، میرا نام ولی اللہ ہے اور میں پورتگال کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن وہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں برازیل کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پہلے رونالڈو کا فین تھا، اسکلز کے لحاظ سے نیمار بیٹر لگا تو نیمار کا فین ہو گیا، پر اوور رونالڈو ہی ہے۔ مسلمس کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں۔
پر اگر اسکلس کے لحاظ سے دیکھا جائے نیمار ہی پسند تھا پہلے بھی، ابھی ارجنٹینا کا سپورٹ ہے۔ شائقین مستقبل میں پاکستان کو بھی فیفا ورلڈ کپ میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ورلڈ کپ فائنل نے پاکستان میں بھی فٹ بال کا جنون تازہ کر دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ تو جاری ہے اور پاکستان میں فٹ بال کا بڑھتا ہوا کریز اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بھی ورلڈ کپ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرے اور فٹ بال کی سپورٹس میں نمایاں کارکردگی ادا کرے۔ اس موقع پر حکومت کے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔